4 سائنز اگر آپ کے اندر ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان جنرلی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے اور اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن 4 سائنز علماء نے نکالے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ 4 نشانیاں موجود ہیں تو غالب گمان ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں۔ اور اس میں جو علماء نے ایک لائن لکھی ہے عربی میں، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ابھی چیک کرنا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو سب سے پہلے کہ تمہارا، اگر یو ہیو ٹو چیک یور اسٹیٹس ود اللہ، تو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس چیز میں بزی رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ ابھی نمبر 1 سائن ہے کہ میں کس چیز میں بزی ہوں۔ اگر تو میں بزی ہوں اللہ کے کاموں میں، لیٹ سے قرآن پڑھنے میں میرا دل لگتا ہے، نماز میں میرا دل لگتا ہے، اگر خواتین ہیں پردے یا حجاب میں، ان کو لینے میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ شرعی احکامات مانتی ہیں دنیا کو پس پش ڈالتے ہوئے، اسی طرح مسجد میں اگر میرا دل لگتا ہے، عبادت میں میرا دل لگتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے بزی کیا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ یا اگر آپ دوسری طرف بھی چلے جائیں، خدمت خلق کی طرف بھی چلے جائیں، اگر خدمت خلق میں میرا دل لگتا ہے تو دس مینس کہ اللہ از ہیپی ود می، کہ اللہ has chosen me from all these people، جو 8 ارب لوگ ہیں، اور مجھے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے۔ whereas on the contrary، آپ اپوزٹ بات کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ان چیزوں میں نہیں لگایا ہوا، لیٹ سے نماز سے میں بھاگتا ہوں، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، بوجھ لگتی ہے، یا پھر جو ہے شرعی کوئی بھی کام ہو جو اللہ کو پسند ہے اس میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو دس مینس دیٹ کہ وی آر اللہ doesn't like us to be busy with the work which he likes، بیسیکلی جو اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے بھائی پہلا سائن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بزی کہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا دن کے 24 گھنٹے کا چنک کہاں گزرتا ہے؟ فیس بک پہ گزرتا ہے، انسٹاگرام پہ گزرتا ہے، قرآن حکیم پہ گزرتا ہے، یا کسی اچھی ویڈیو کو دیکھنے پہ گزر جاتا ہے، یا کسی دینی بات سننے میں گزر جاتا ہے۔ اب یہ میں نے اور آپ نے خود، مجھے اور آپ کو خود اپنا انالیسس خود پتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے، اس میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اللہ سے خوش ہیں نہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ میں اللہ سے خوش ہوں یا نہیں، میری کیا اوقات کہ میں اللہ سے خوش ہوں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ، 2 جگہ پہ یا 3 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ ان سے، اللہ سے خوش ہوئے، یعنی کہ یہ بیسیکلی صحابہ اکرام کے بارے میں آتی ہے آیت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے خوش، اللہ کا خوش ہونا ہم سے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارا خوش ہونا اللہ سے، اللہ کے احکامات میں خوشی سے چلنا، اس کے حکم کو خوشی سے سر خم تسلیم کرنا، یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک بندہ کھڑا ہو کے اللہ سے بس یہ دعا کری جا رہا ہے کہ اللہ مجھے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اس نے، حضرت حسن نے پوچھا کہ بھائی آپ اللہ سے خوش ہیں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کی کہ میں اللہ سے خوش ہوں، میری کیا جرت کہ میں اللہ سے خوش ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی دونوں سائڈ پہ یہ بات، پھر یہی آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ صحابہ بھی اللہ سے خوش، اللہ بھی ان سے خوش تھے اور صحابہ بھی اللہ سے خوش تھے۔ اب اس کے تھوڑی سی اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بات شیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھو فار ایگزامپل آپ کو گاڑیوں کا کاروبار ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، لیٹ سے کوئی بھی کاروبار ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے خدا نخواستہ، ایک ہفتے میں ایک گاڑی بھی نہیں بکتی ہے، ایک چیز بھی نہیں بکتی، اور ایک ہفتے میں آپ کی 25 گاڑیاں بکتی ہیں، اور
اگلے ہفتے اگلا ہفتہ آتا ہے کہ ایک گاڑی بھی نہیں بکتی. تو آپ کی جو ہارڈ شپ کا ٹائم ہے، جو سیلز ہیں، وہ جب 25 بکی ہیں اس وقت یا جب 0 بکی ہیں اس وقت کیا اگر آپ کے حالات سیم ہیں، if you thank Allah in both the cases then you are pleased with Allah. اس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ اللہ نے جو فیصلہ آپ کے لیے کیا ہے آپ اس سے راضی ہیں اور خوش ہیں. اس کے بعد جی سب سے بڑی اور یہ ہمیں اپنے آپ سے خود چیک کرنا ہے کہ ہم اللہ سے ہم کتنے خوش ہیں اپنی زندگیوں میں. جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنے خوش ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہم سے لے کسی پوائنٹ پہ تو اس وقت ہم کتنے خوش ہوں گے اللہ سے. تو this will be the second sign کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کتنے خوش ہیں. کہ اگر آپ خوش ہیں الحمدللہ دونوں کنڈیشنز میں، مشکل وقت آ گیا پھر بھی خوش ہیں، آسان وقت ہے پھر بھی الحمدللہ خوش ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ you are one of the loved ones of اللہ. اچھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس میں اول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا دور بھی دیکھا 13 سال، جس میں صرف مار تھی اور صرف تان و تشنی تھی، اور پھر 10 سال کے بعد فاتح مکہ بن کے بھی آئے لیکن تکبر نہیں تھا، عاجزی حاصل کر کے آئے. اور اس کے بعد نمبر 3 پیرنٹس، رائٹیس پیرنٹس کی بات کروں گا. جو رائٹیس پیرنٹس اگر آپ سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. رائٹیس پیرنٹس کا کیا مطلب ہے؟ جو دیندار ماں باپ ہوں، جو حلال کو حلال جانتے ہو، حرام کو حرام جانتے ہو، شریعت پہ 100% عمل کرتے ہوں. اس کے اوپر ایک حدیث آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کے غصے میں اللہ کا غصہ ہے. یعنی کہ اگر آپ نے this is again I'm talking about righteous parents، اور اگر آپ اپنے والدین سے روزانہ اگر کوئی دور رہتا ہے وہ روزانہ بات کرتا ہے اپنی والدہ سے، اپنی والد سے، ان کی آواز سنتا ہے، اور اینڈ میں اگر صرف وہ اتنا کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈالے، آسانی کرے، دیٹ از انف. وہ آپ کے لیے ایک دعا ہے. اگر وہ اس کا مطلب وہ خوش ہیں تو آپ کو دعا دے رہے ہیں. اور خود بھی اب اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچیں گے جو ہم میں سے پیرنٹس ہیں ہمیں بھی بچوں کے حق میں دعا ہی کرنی چاہیے، نہ کہ بد دعائیں کریں. نعوذ باللہ آج کل کے پیرنٹس اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں. ہماری جنریشن کے پیرنٹس ذرا غصہ جلدی کر دیتے ہیں اور پھر بہت بری باتیں بول جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے. خدا نخواستہ کئی دفعہ، جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے اکثر لوگوں کے منہ پہ یہ لفظ چڑھا ہوا کہ لعنت ہو تم پہ. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنت تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ حضور نے ایک اونٹ کو کہا تھا کہ اس کو جنگلوں میں بھیج دو، تم نے اس پہ لعنت کی. تو بچوں پہ لعنت تو بالکل نہ بھیجیں خدا کے لیے. اور یہ تیسرا سائن ہے، اگر آپ کے پیرنٹس، رائٹیس پیرنٹس آپ سے خوش ہیں دین اللہ رب العزت آپ سے انشاءاللہ خوش ہے. اور چوتھا کہ ہاؤ پیپل ٹریٹ یو. اب اگین ہاؤ رائٹیس پیپل ٹریٹ یو. کرسی کی وجہ سے نہیں، کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے، آپ کی دینداری کی وجہ سے آپ کی عزت ہے معاشرے میں یا نہیں ہے. اگر عزت ہے تو لوگ جو رائٹیس لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ آپ سے خوش ہوں گے اور وہ آپ سے محبت کریں گے اللہ کی خاطر. تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی تھی یہاں پہ، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل آپ ان سے محبت کریں. جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ آپ سب بھی ان سے محبت کریں، اور وہ سارا کچھ انفورس ہو جاتا ہے دنیا میں. یعنی کہ جو دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ان سے محبت، اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو
جو بندہ رائٹیس ہو، جو بندہ جس کو اپنے آپ کو پرکھنا ہو کہ آپ کیسے، دیکھیں کئی لوگوں کو بڑا اچھی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن بیکاز آف دیئر پاورز، بیکاز آف دیئر، لیکن وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیمپریری ہے. 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا اس کو بعد میں گالیاں پڑی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہی واز ناٹ پریزڈ بائی ہارٹ، وہ صرف اس وقت پاور کی وجہ سے پریز ہو رہا تھا. لیکن جو ایک اچھا انسان ہے وہ ہمیشہ کے لیے پریز ہوتا رہے گا. اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس کے اچھے تذکرے کریں گے، اس کے اچھے کاموں کی بات ہوگی. اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی وہ ہے جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. یعنی کہ اگر آپ کو کسی انسان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھا عمل کروں، تو یہ بھی اس رائٹیس پرسن کی نشانی ہے کہ لوگ آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ رکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. اور یہ تو 4 نشانیاں ہو گئی میرے بھائیوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 4 نشانیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے. میں جلدی سے چاروں کو ریپیٹ کر رہا ہوں. نمبر 1، آپ سب سے پہلے یہ چیک کریں گے اللہ نے آپ کو بزی کس چیز میں رکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے آپ کو اپنے کاموں میں بزی رکھا ہوا ہے الحمدللہ. دوسرا یہ چیک کریں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں راضی. تیسرا آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے پیرنٹس، جو رائٹیس پیرنٹس ہیں، وہ آپ سے خوش ہیں یا نہیں خوش. چوتھا یہ دیکھیں کہ لوگ آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے صرف یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، یہ ٹریٹ والی بات پہ میں ایک بات کہوں گا. لوگ کہیں گے یار نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مارے بھی کھانی پڑی ہے، پتھر بھی کھانے پڑے، لیکن 1400 سال گزر گئے، 1500 سال آلموسٹ گزرنے والے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج تک لوگ نہیں لیتے، عزت سے نہیں لیتے؟ جو 1-2% ہے جو خبیث ہیں، لیکن باقی آپ مجھے بتائیں کہ کس کی جرت ہے جو حضور کا نام جو ہے وہ عزت سے نہ لیں؟ یا صحابہ اکرام جو ہیں، یا تابعی ہیں، یا تابعین ہیں، ان کی نام عزت سے نہیں لیا جاتا. تو میرے بھائیوں اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو دین کا علم دے دیتے، دین کی طرف راغب کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اللہ اس کو دین کی طرف راغب کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ اگر بھلائی چاہتا ہے کسی کی تو وہ پھر اس کو he turns him towards his دین. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے. کیونکہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ کی طرف جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو اس سے بہتر کس کی بات ہوگی. تو آج میں یہ آخری والے پوائنٹ پہ کہ ہاؤ پیپل ٹریٹ اس، اس میں صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم مولویوں کو جتنی مرضی گالیاں دے لیں، لیکن موت کے وقت، جنازے وقت مولوی صاحب ہی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں. انفارچونیٹلی ہمیں خود اس قابل نہیں ہے. مولویوں کو جتنی مرضی گالیاں دے دیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ مولوی 100% بہت اچھے ہیں سارے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاتھ مجبور بھی بہت ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں کیا ہوا. تو میرے بھائی میں 4 سائنز ہیں، بڑے آسان ہیں. اپنے آپ کو علماء نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ کے لیے انہوں نے اتنی ریسرچ کر کے، میرے لیے اتنی ریسرچ کر کے یہ اس طرح کی چیزیں نکالی ہیں کہ آپ یہ 4 پوائنٹس اگر آپ کے اندر آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی 2، 1، 2، 3 جو اتنے بھی آ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو صرف نالج حاصل نہ کریں اور بلکہ اس کو اپلائی بھی کریں. تو انشاءاللہ ہمیں ان 4 سائنس کے اندر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 سائنس چاروں ہی پیدا کر دے تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہے، لیکن کوشش کریں گے ان 4 میں سے زیادہ سے زیادہ اپنائیں. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.